فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکتاب الحکیم یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون۔ معزز سامعین، جس طرح کسی مشین کو یا موٹر کو چلانے کے لیے اس کے باہمی پرزے جب ایک دوسرے کے ساتھ مل کر حرکت کرتے ہیں تو اس کے لیے ایک لوبریکیشن یا ایک آئل، جس کو ہم موٹر آئل کہتے ہیں، انجن آئل کہتے ہیں، اس کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس آئل کے بغیر مشین کام نہیں کرتی، گاڑی کا انجن بھی سیز ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب انسان ایک باہمی معاشرے میں رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جب وہ اپنے تعلقات بڑھاتے ہیں تو ان میں بھی ایک فرکشن پیدا ہوتی ہے، اور اس فرکشن کو کم کرنے کے لیے جو تہذیب ہے انہوں نے مختلف قوانین بنائے ہوئے ہیں، کوڈ آف کنڈکٹ بنایا ہوا ہے، معاشرتی آداب ہیں کہ کس طرح انسان معاشرے میں ایک دوسرے سے مل جل کے رہتے ہیں تاکہ وہ آپس میں باہمی پیار اور محبت اور اتفاق سے رہ سکیں۔ اور انسانی معاشرے میں انسانوں کی جو عزت ہے، اس کی اہمیت بعض اوقات اور اکثر اوقات انسان کے جان اور مال سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ محاورہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ عزت چلی گئی تو پھر سب کچھ ہی چلا گیا۔ تو مغرب کا جو معاشرہ ہے انہوں نے انسانوں کی اس عزت کو بچانے کے لیے، پروٹیکشن دینے کے لیے مختلف قوانین بنائے ہوئے ہیں۔ حد کے عزت کا قانون ہے جسے ڈیفیمیشن لا کہتے ہیں، اور اس طرح کے مختلف قوانین ہیں۔ رب العالمین نے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی معاشرے میں ایک کامیاب اور خوش اور باہمی پیار اور محبت سے زندگی گزارنے کے لیے انسانوں کا جو آپس میں تعلق ہے اور جو باہمی احترام اور عزت ہے، اس کی پروٹیکشن کے لیے بھی بہت ساری ہدایات دیں، بہت سارے قوانین دیے۔ سورہ حجرات کی 26ویں پارے میں ایک مختصر سی صورت ہے، تقریباً 2 صفحات پر مشتمل، قرآن مجید کی مدینہ المنورہ میں نازل ہونے والی یہ صورت ہے، اور یہ پوری صورت ایک خوبصورت کانسٹیٹیوشن آئین دیتی ہے، اور وہ آئین یہ ہے کہ انسان اور مسلمان ایک مسلم معاشرے میں باہمی ادب اور احترام سے اور عزت سے اور پیار اور محبت سے کس طرح زندگی گزارے۔ تو ویسے تو ہر مسلمان کو یہ صورت میں سمجھتا ہوں حفظ بھی ہونی چاہیے، اور اس کے ترجمے کے ساتھ یہ صورت یاد ہونی چاہیے، کیونکہ یہ صورت ہمیں چھوٹے چھوٹے بہت خوبصورت احکامات دیتی ہے۔ اسی کی آیت 11ویں آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم۔ اے ایمان والو، تم میں سے کوئی گروہ کسی دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے، اس کا تمسخر اور اس کی تضحیق نہ کرے، خواہ وہ ان سے بہتری ہو۔ یعنی کوئی بھی معاشرے کا طبقہ اور کوئی بھی شخص جو کہ عہدے میں، مال میں، دولت میں، شکل صورت میں، قد اور کاٹھ میں کسی دوسرے سے زیادہ ہے، تو وہ اس شخص کا، اس گروہ کا، اس طبقے کا جو اس سے کمتر ہے، جسے اللہ نے کم شاید نعمتوں سے نوازا ہے، اس کا مذاق بالکل نہ اڑائے۔
ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، اور نہ ہی خواتین کسی دوسری خواتین کا مذاق اڑائیں چاہے وہ ان سے بہتر ہوں. یعنی کسی کے بہتر ہونے کا یہ حق کسی کو حاصل نہیں ہے کہ وہ جو اس سے کم تر شخص ہے یا طبقہ یا گروہ ہے وہ اس کا مذاق اڑائے. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو طعنہ نہ دو. یعنی یہ نہیں کہا کہ دوسرے کو طعنہ نہ دو، اپنے آپ کو، یعنی دوسرے کو طعنہ دینا ایسے ہی ہے جیسے اپنے آپ کو طعنہ دینا. آپس میں ایک دوسرے پر طعنہ بازی نہ کرو. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، نہ ہی ایک دوسرے کو برے ناموں سے یاد کرو. ہم اکثر لوگوں کے نام رکھتے ہیں اور وہ نام ان کے کسی حلیے سے یا ان کی کسی حرکت سے ملتے جلتے ہوتے ہیں، اور بہت سارے نام جو ہیں وہ برے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. ایسے نام رکھنے کو بھی رب العالمین نے سختی سے منع فرمایا. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ. اور جب اللہ نے تمہیں ایمان کی نعمت دے دی ہے اور اس ایمان کی نعمت کو لینے کے بعد تم اگر لوگوں کا تمسخر اور مذاق اڑاتے ہو اور لوگوں کے برے نام رکھتے ہو، لوگوں کو مختلف طعنے دیتے ہو، تو یہ ایسے ہی ہے کہ تم ایمان لانے کے بعد فسق میں اور گناہ میں دوبارہ اپنا نام پیدا کر رہے ہو. وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور وہ لوگ جو ان کاموں سے باز نہیں آتے وہ بہت ہی ظالمین میں سے، یعنی انتہائی ظلم کرنے والے وہ لوگ ہیں جو ان کاموں سے توبہ نہیں کرتے. یعنی زمانہ جاہلیت کے جو کام ہوتے تھے کہ دوسروں قوموں کا مذاق اڑانا قومیت کی بنیاد پر، مذہب کی بنیاد پر، ان کی شکل اور صورت کی بنیاد پر، رنگ اور نسل کی بنیاد پر، تعلیم کی بنیاد پر، کسی خاص قبیلے کی بنیاد پر، یہ زمانہ جاہلیت کی روایات تھیں جنہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پاش پاش کیا، اور رب العالمین نے یہ حکم دیا کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے. آج کا دور سامعین گرامی، اس میں دوسروں کا مذاق اڑانا اور ان کو طنز کا نشانہ بنانا اور مزاح کا، مذاق کا نشانہ بنانا، یہ ایک عام رواج بن گیا. اوپر سے لے کر نیچے تک، یعنی ہر طبقے میں یہ رواج ایک وبا کی طرح پھیلتا جا رہا ہے. میڈیا پر دیکھیں تو ٹاک شوز میں اور جتنی بھی ہمارے سیاسی اکابرین آتے ہیں تو ان میں سے وہ کہتے ہیں سب سے اچھا وہ ہے جو دوسروں پر سب سے بہتر طنز کر سکے، دوسرے کی عزت کو پامال کر سکے. تو لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ اس نے بڑا اچھا کام کیا. لیکن ہم اکثر بھول جاتے ہیں کہ اگر میں آج کسی کو مذاق کا اور طنز کا اور مزاح کا نشانہ بنا رہا ہوں تو کل میں بھی اس کا نشانہ بن سکتا ہوں. اور اگر آج دوسرے نے بے وقوفی کی بات کی ہے اور میں اس پر ہنس رہا ہوں تو لازماً میں بھی کل کسی بے وقوفی کی بات کروں گا اور لوگ مجھ پر بھی ہنسیں گے. اور بے وقوفی کون نہیں کرتا؟ غلطیاں کون سا انسان ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ اس نے زندگی میں غلطی ہی نہیں کی؟ غلطیوں کی بہترین طریقے سے اصلاح کرنا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے. لیکن خوبصورت انداز میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ مومن مومن کا آئینہ ہے،
یعنی جس طرح آئینہ خوبصورت انداز میں چپ رہ کر ہمیں اپنے ساری ذات کے، اپنی شکل کے، کپڑوں کے سارے عیب دکھاتا ہے، اسی طرح اگر خوبصورت انداز میں ہم کسی اپنے مسلمان بھائی کو اس کا کوئی عیب بتا رہے ہیں تو وہ تو صحیح ہے، لیکن کسی مسلمان کی عزت کو پامال کرنا، اس کے جذبات کو مجروح کرنا، کسی مسلمان کی عزت کو پامال کرنا، اسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح حرام کیا ہے کہ جس طرح کعبۃ اللہ کی عزت کو پامال کرنا، بلکہ اس سے بھی زیادہ، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کعبۃ اللہ کی عزت بہت بڑی ہے، بہت محترم ہے، لیکن ایک مسلمان کی جان اور ایک مسلمان کا مال اور مسلمان کی عزت کعبۃ اللہ سے بھی زیادہ ہے۔ اور آج کے دور میں لوگوں کی عزت پامال کرنا ایک فیشن ہے، اور یہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ نفسیات یہ بتاتی ہے کہ انسان جو دوسروں کی عزت کو نیچے کر رہا ہوتا ہے، وہ در حقیقت یہ سمجھتا ہے کہ دوسرے کو نیچا دکھا کر میں اپنے آپ کو اونچا کر رہا ہوں، لیکن وہ در حقیقت اپنے آپ کو پستی میں لے کے جا رہا ہوتا ہے۔ اور یہ شیطان جو انسان کو بہکاتا ہے اور پھر اس کے دماغ میں ایک خیال ڈالتا ہے کہ تم بہت بڑے ہو، تم بڑے افسر ہو، تم ذات کے بھی اچھے ہو، تم مال کے بھی اچھے ہو، تم جاہ و جلال کے بھی اچھے ہو، اور تمہارا مقام بھی بہت بڑا ہے، اور یہ دوسرے لوگ جو ہیں حقیر ہیں۔ یہ شیطان ہمارے دماغ پر قبضہ کر کے وہ پھر ہمارے باہمی تعلقات کو خراب کرتا ہے، چاہے یہ میاں بیوی کے تعلقات ہوں، چاہے یہ ماں اور بیٹی کے تعلقات ہوں، چاہے یہ باپ اور بیٹے کے تعلقات ہوں، چاہے یہ باہم رشتہ داروں کے ساس اور بہو کے تعلقات ہوں، چاہے یہ ہمارے جو کولیگز جو دفاتر میں اور دکانوں میں ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں ان کے تعلقات ہوں۔ یہ شیطان کا پہلا وار ان تعلقات پر ہوتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری ایک دفعہ ایک صحابی سے تکرار ہو گئی، اور ان صحابی کی والدہ عجمی تھی، یعنی عرب نہیں تھی، اور زمانہ جاہلیت کا ایک یہ بھی بت تھا جسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پاش کیا کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر اور کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت نہیں ہے، لیکن اس زمانے میں ان صحابی کی والدہ جو عجمی تھیں، تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان صحابی کو ان کی والدہ کا طعنہ دیا کہ تمہاری والدہ تو ایسی ہیں۔ تو وہ صحابی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس رویے کی شکایت کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے انہیں ان کی ماں کی وجہ سے طعنہ دیا ہے؟ تو حضرت ابو ذر نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ذر، تم میں سے ابھی بھی جاہلیت کی بو آتی ہے۔ جہاد میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں، اور انصار بھی ہیں اور مہاجرین بھی ہیں، اور ایک مہاجر صحابی نے دل لگی کے لیے ایک انصاری صحابی کو کوئی مذاق کی بات کی، تو جو انصاری صحابی تھے ان سے وہ بات برداشت نہیں ہوئی، وہ غصے میں آ گئے اور انہوں نے اپنی برادری کو مدد کے لیے پکارا، اور ان کی آپس میں تکرار ہوتی ہے۔ تو انصاری نے کہا کہ اے انصار، میری مدد کے لیے پہنچو۔ ایسے ہی جیسے کسی مارکیٹ میں کوئی ایشو ہو جائے تو دکاندار، ہم کہتے ہیں کہ یار دکانداروں میرے ساتھ آؤ، میری برادری کی یہاں پر کوئی جھگڑا ہو گیا۔ اور مہاجر نے کہا کہ اے مہاجرین، میری مدد کو پہنچو، میرے قبیلے کے لوگوں میری مدد کو آؤ، ہمارا آپس میں کوئی تکرار ہوگی، کوئی جھگڑا ہونے والا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں سن کر خیمے سے باہر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جاہلیت کی پکار کیسی ہے، یعنی اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں کو بلانا آپس میں کسی غصے کی بات پر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جاہلیت کی پکار دیا۔ کسی کے جھگڑے میں
انوالو ہونا صرف اس پر کہ میری نسل ہے، میری برادری ہے، میرا فرقہ ہے، بغیر حق اور انصاف کی بات کیے، یہ ساری زمانہ جاہلیت کے بت تھے جنہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پاش پاش کیا۔ اور پھر ہم اپنی محافل میں جب مذاق بھی کرتے ہیں اور کوئی اگلا شخص اس پہ مائنڈ کر جائے تو ہم کہتے ہیں یار اس میں تو قوت برداشت ہی نہیں۔ حقیقت میں ہم میں قوت برداشت نہیں ہوتی۔ برداشت تو مذاق کرنے والے میں ہونی چاہیے کہ وہ اپنا مذاق کو کنٹرول رکھے اور ایسا مذاق نہ کرے، ایسا کوئی تانا نہ دے کہ جس سے دوسرے کی دل آزاری ہو۔ اور پھر ہم اکثر تنزیہ جب باتیں کرتے ہیں تو اپنا انداز مخاطب اس سے بھی زیادہ تنزیہ کر لیتے ہیں۔ انداز مخاطب باڈی لینگویج ہے۔ سورہ ہمزہ میں اس کی جو پہلی آیت ہم اکثر پڑھتے ہیں، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو لوگوں کو طعنے کا اور طنز کا نشانہ بناتا ہے۔ بربادی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہمزہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے اور اپنی آنکھ سے لوگوں کا مذاق اڑانا، اشارے کرنا باڈی لینگویج سے۔ اور لمزہ الفاظ ادا کرنا، طنزیہ الفاظ ادا کرنا، یعنی باڈی سے، جسم کے، ہاتھ اور زبان اور جو چہرے کے جو تاثرات ہیں ان سے بھی کسی کا مذاق اڑانا، اس میں بھی بربادی ہے۔ اور کسی شاعر نے کہا تھا کہ تعریف اور تضحیک میں کچھ فرق تو رکھ، تعریف اور تضحیک میں کچھ فرق تو رکھ، دیکھ کر نہ مسکرا کے دیکھ کر کسی کو مسکرانا کسی کا مذاق اڑانا ہے، مسکرا کے دیکھنا کسی کی طرف پیار اور محبت کی نظر سے دیکھنا ہے۔ اور پھر ہمارے دل میں یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ زبان سے تھوڑا بہت مذاق کر لیا تو کیا فرق پڑتا ہے، میں دل کا تو بہت اچھا ہوں۔ یا اکثر ہم میں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں مشہور ہوتا ہے کہ یار یہ زبان کے تو سخت ہیں، کڑوے ہیں، دل کے بہت اچھے ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا زبان سے کہی ہوئی باتوں پر بھی ہمارا حساب کتاب ہوگا؟ کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، جو منہ سے لفظ نکال رہے ہو وہ سوچ سمجھ کر لفظ نکالو۔ تو انگریزی کی بھی ایک کہاوت ہے کہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ عقل مند کی جو زبان ہے اس کے دماغ میں ہوتی ہے، لیکن بے وقوف کا دماغ اس کے منہ میں ہوتا ہے، یعنی اس کو سمجھ نہیں آتی، کوئی پہلے سوچتا نہیں ہے کہ میں بول کیا رہا ہوں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال کیا گیا کہ کیا زبان سے صرف کہی ہوئی باتوں پر جن پر ہم نے کوئی عمل نہیں کرنا ان پر بھی ہمارا حساب کتاب ہوگا، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو جہنم میں منہ کے بل گرانے کی وجہ ان کی زبان ہی ہوگی، یعنی صرف زبان سے کہی ہوئی باتوں پر بھی لوگ جو ہیں وہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ وہ اکثر گھر میں ہم بچوں کی جب پیرنٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو بچوں سے کہتے ہیں کہ پڑھو ورنہ فیل ہو جاؤ گے، اور یہ میں خود بھی ایسے ہی کرتا تھا۔ اور پھر میں ایک دفعہ کسی سائیکالوجسٹ کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ جناب آپ کو پتہ ہے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ بڑا طنزیہ جملہ ہے، تو آپ اپنے بچے کو طنز کا نشانہ بنا رہے ہیں، اس کی جو سیلف رسپیکٹ، جو اس کی عزت ہے اس کو مجروح کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا میں اس کو کیا کہوں کہ پڑھے ہی نا؟ اس نے کہا نہیں، آپ ضرور کہیں کہ پڑھو، یہ نہ کہو کہ پڑھو گے نہیں تو فیل ہو جاؤ گے، اسے یہ کہیں کہ پڑھو، اور پڑھو گے تو تم ایک بڑے آدمی بنو گے۔ اور پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں بچوں کو کہ پڑھو گے نہیں
تو پھر کماؤ گے کہاں سے، کھاؤ گے کہاں سے؟ یہ جو دوسرا پارٹ ہے یہ بھی تنزیہ ہے. اس کا بہتر یہ ہے کہ پڑھو تاکہ زیادہ رزق حلال کما سکو. یعنی بچوں کے ساتھ بھی کوئی بھی تنزیہ بات کرنا یہ بھی ان کی عزت کو مجروح کر رہی ہے، اور پھر ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا، اور یہ بھی ان کی ایک پرسنالٹی کا حصہ بن جاتا ہے. اور پھر جب وہ بڑے ہوتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں ہمارے بچے بڑے نیگیٹو اور منفی پرسنالٹی کے مالک ہیں. وہ در حقیقت والدین نے اپنی پرسنالٹی کا حصہ انہی میں منتقل کر دیا ہوتا ہے جس کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میری زبان سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھیں، ان کی ذات کے بارے میں، ان کے قد و کاٹ کے بارے میں کوئی کلمہ منہ سے نکل گیا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ سلپ آف ٹنگ ہے، زبان سے نکل گیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ آپ نے ایک ایسا جملہ کہا ہے جسے اگر سمندر میں ڈال دیا جائے تو سارے سمندر کا پانی خراب ہو جائے. ایک ایسا جملہ جس میں کسی کی عزت کو تھوڑا سا پامال، ہم تو روز یہ کام کرتے ہیں، وہ کیا جا رہا ہے. تو یہ ایسا ہے کہ اگر اس جملے کو سمندر میں ڈال دیں تو پورے سمندر کا پانی گندا ہو جائے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ یہ سوال کیا گیا کہ کس کا اسلام افضل ہے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خوبصورت جواب دیا، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. اس بندہ مومن کا اسلام سب سے افضل ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. کیونکہ سامعین گرامی، تلوار کا زخم تو شاید بھر جاتا ہے، لیکن زبان کا جو زخم ہے یہ شاید بھرتا نہیں، اور اسے بھرنے میں بہت ہی وقت لگتا ہے. اور انسان کے پاس دلائل جب ختم ہوتے ہیں تو پھر انسان طنز پر اور غصے میں آتا ہے، اور پھر وہ دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے عجیب عجیب باتیں کرتا ہے. تو جب دلائل ختم ہو جائیں تو پھر کیا کریں؟ خاموش رہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو بھی تم میں سے اللہ پر اور روز قیامت پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ بات کرے تو اچھی کرے، ورنہ خاموش رہے. اگر دلائل ختم ہو گئے ہیں، لاجک ختم ہو گیا ہے، تو پھر خاموش ہو جائیے، کیونکہ بری بات کرنے سے میں گناہ میں حصے دار کیوں بن رہا ہوں؟ کسی کو طعنے دے کر، مذاق اڑا کر رب العالمین کی طرف سے گناہ بھی کما رہا ہوں، اور اپنے باہمی تعلقات کو خراب بھی کر رہا ہوں. سامعین گرامی، ہم جس دنیا میں رہتے ہیں، جب ہم 14 یا 16 جماعتیں پڑھ لیتے ہیں، کوئی ایجوکیشن لے لیتے ہیں، کوئی ڈگری یا ڈپلومہ کر لیتے ہیں، پھر ہم اپنا ایک سی وی، بایو ڈاٹا بناتے ہیں، اور اس میں بڑے فخر سے لکھتے ہیں کہ میں نے یہ تعلیم حاصل کی، اتنے گریڈ حاصل کیے، اس یونیورسٹی میں پڑھا، میرے پاس یہ سکل ہے، میں یہ کام کر سکتا ہوں. اور پھر تھوڑا سا میں نے کوئی تجربہ حاصل کر لیا، پھر میں اس تجربے کو بھی اپنے اس سی وی میں، بایو ڈاٹا میں لکھتا ہوں. لیکن میں اپنے سی وی میں وہی چیزیں لکھتا ہوں جو میں نے اپنی ذات کے لیے یا زیادہ سے زیادہ اپنے بہت ہی قریبی رشتہ دار جس میں والدین یا بیوی بچے شامل ہیں ان کے لیے کی ہوتی. لیکن یہ بات ہم بھول جاتے ہیں کہ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں گے اور جب ہمارا نماز جنازہ ہو رہا ہوگا تو شاید کوئی اللہ کا بندہ وہاں پر کھڑا ہو کر ہمارے اخلاق اور کردار کے بارے میں باتیں کر رہا ہوگا. وہ ہمارے ان فضائل کا ذکر کر رہا ہوگا کہ جو بہتریاں ہم نے دوسروں کے ساتھ کی. اپنی ذات کے ساتھ تو ہر شخص ہی بہتری کرتا ہے، لیکن جب کسی شخص کا جنازہ ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے جو محاسن بیان کیے جا رہے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو رخصت ہونے والا شخص
دوسروں کے ساتھ تعلقات میں بہتری اور نیکی اور احسانات چھوڑ کے کیا ہوتا ہے؟ سی ویز میں ہماری جو سیلفیز ہیں، تصویریں ہیں، ان میں ہمارا سیلف تو نظر آتا ہے، ہمارا اخلاق اور کردار نظر نہیں آتا۔ تو ذرا اگر ہم تصور میں لائیں کہ ہم اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، میری میت پڑی ہوئی ہے، میرا جنازہ ہے، اور پھر وہاں پر کوئی صاحب کھڑے ہوتے ہیں اور میرے بارے میں کوئی کلمات بیان کر رہے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ میرے بارے میں اچھے کلمات بیان کریں، تو سامعین گرامی میری دنیا بھی سنور جائے گی اور میری آخرت بھی سنور جائے گی۔ آخرت کیسے سنورے گی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کہیں بازار میں یا کسی جگہ پر تھے تو ایک میت کا گزر ہوا، اور جو میت کے ساتھ لوگ تھے انہوں نے مرنے والے شخص کی تعریف کی، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واجب ہو گئی۔ پھر ایک اور جنازہ گزرا تو میت کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے مرنے والے شخص کی برائی کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا واجب ہو گئی۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا واجب ہو گئی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جس مرنے والے کی میت کے ساتھ لوگوں نے تعریف کی اس پر جنت واجب ہو گئی، اور جس مرنے والے کی میت پر لوگوں نے اس کی برائی کی اس پر جہنم واجب ہو گئی۔ اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس مرنے والے کی اخلاق اور کردار اور ایمان اور تقوی کی گواہی 4 عادل لوگ دیں گے، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دیں گے۔ صحابہ اکرام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کیا 3 لوگ بھی گواہی دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ 3 عادل لوگوں کی گواہی پر بھی اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دیں گے۔ پھر صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا 2 شخص گواہی دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پیارے نبی رحمت للعالمین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے صرف 2 بندوں کی گواہی پر بھی اسے جنت میں داخل کر دیں گے۔ تو سامعین گرامی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق مومن لعن طعن کرنے والا نہیں ہوتا، وہ نہ فحش گفتگو کرتا ہے اور نہ ہی بے شرم ہوتا ہے، وہ حیا والا ہوتا ہے، شرم والا ہوتا ہے، اور قومیت پر، رنگ و نسل پر، مذہب پر، فرقے کی بنیاد پر، خاندان اور برادری اور دولت کی بنیاد پر کسی کا مذاق نہیں اڑاتا۔ اور سامعین گرامی، کسی ماہر نفسیات سے آپ پوچھیں گے تو وہ آپ کو یہ بھی بتائے گا کہ معاشرے میں جب ہم دوسرے لوگوں سے باتیں کرتے ہیں تو منفی باتیں زیادہ یاد رہتی ہیں اور مثبت باتیں یاد نہیں رہتی۔ منفی باتوں کا یاد رہنا مثبت باتوں کے مقابلے میں 4 گنا زیادہ ہے۔ تو اکثر ہمارا خیال ہوتا ہے کہ میں نے اس شخص کے ساتھ ایک برائی کی، اسے ایک برائی یاد رہ گئی، میری ساری اچھائیاں بھول گئیں۔ یہ انسان کی نفسیات ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کی نفسیات ہی ایسے بنائی ہے۔ تو اس میں ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ میری زبان سے کسی شخص کی دل آزاری نہ ہو، کسی کی عزت مجروح نہ ہو، اور میری ذات سے لوگوں کو کسی دکھ کی بجائے انہیں سکھ ملے۔ سامعین گرامی، دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں لعن طعن اور مذاق سے بچنے اور اپنی اپنی ذات میں اپنا اپنا اخلاق اور کردار بہترین بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔